اگر ماں کے پیٹ میں بچے کی نشو و نما نہ ہو رہی ہو جیسے دماغ کی نشو و نما، تو ڈاکٹرز کے کہنے پر پریگنینسی کو ضائع کروایا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کروا سکتے جی، ہمیں پتہ ہے، یہ آج میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سلسلہ شروع کریں گے تو بھائی اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں یہ اجازت نہیں دی ہے کہ جو اب نارمل بچہ ہے ہم اسے قتل کرتے ہیں۔ یہ تو بچہ ابھی مکمل ہو کر دنیا میں نہیں آیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے بتائیں، جو بچے دنیا میں موجود ہیں اور وہ اپاہج ہو چکے ہیں، میڈیکلی ڈسیبل ہیں، کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے یا پیدائشی طور پہ، کیا ہم ان کو قتل کریں گے؟ جب ان کو نہیں قتل کر سکتے تو جو بچہ اس طریقے سے نشو و نما کے دوران کسی ڈس آرڈر کا شکار ہے تو آپ اس کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ایک زندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی۔ بھائی جب وہ پریگنینسی ڈکلیئر ہونے کے معاملے میں آ گیا، گویا کہ وہ پیدائشی مرحلے میں داخل ہو چکا۔ اس سے پہلے اگر آپ کو نہیں پتا تھا وہ ایک الگ بات۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی 4 مہینے سے پہلے آپ ضائع کروا لیں، 3 مہینے سے پہلے ضائع نہ، میرے بھائی جب پتہ چل گیا اس کے بعد نہیں کروا سکتے۔ اس کا تو پھر کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ اور یہی چیز ہے جو ہٹلر نے کی تھی ورلڈ وار 2 میں۔ اس نے یہی کیا ہوا تھا کہ ڈس آرڈر جن میں ہوتا تھا ان کو قتل کروا دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا دنیا میں صرف جرمن قوم کو حق ہے کہ وہ رول کرے، باقی تو سب یہ کمین ہے، ان کو ختم ہو جانا چاہیے، یا یہ ہمارے غلام بن کے رہیں گے۔ اور جو مریض ہیں یا پرماننٹلی ڈس آرڈر کا شکار لوگ ہیں، یہ لائبلٹی ہیں صحت مند لوگوں کے اوپر، اتنے لوگوں کو ان کی کیئر کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں اگر آپ کی زندگی میں مذہب نہیں ہوگا نا، پھر آپ اسی طریقے سے سوچیں گے۔ حالانکہ جانور بھی ایسے نہیں سوچتے۔ کوئی اور جانور آ کے مار دے کسی جانور کے بچے کو، لیکن کبھی ماں اپنے بچے کو خود نہیں مارتی، الا ماشاء اللہ کوئی اکا دکا اس طرح کے جانور ہیں جو حرکت کرتے ہیں۔ ادروائز آخری درجے تک آپ ہرنی کو دیکھیں، خود شیر کے منہ میں شکار ہو جاتی ہے اپنے بچے کو بچاتے بچاتے۔ یہ جذبہ اس کے اندر کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ کے رحم کا ظہور ہے۔ یوٹیوب کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ایسی رکھی ہوئی ہیں جس میں وہ جانور جو دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں، ان جانوروں کی جان انہوں نے بچائی ہے۔ وقتی طور پہ کوئی ایسے ان کے اوپر کیفیت طاری ہوئی ہے، انہوں نے ان کی جان بچا لی ہے۔ تو ایسے بھی ہو جاتا تھا۔ تو یہ اپنے دماغ میں لانا کہ جی ڈاکٹر نے کہا، یہ بھائی آزمائش ہوتی ہے۔ اور مجھے بتائیں کوئی پن پوائنٹ تو اس کو کنفرم بھی نہیں کر سکتا۔ میرا جو بڑے والا بیٹا ہے، اس کی پیدائش سے پہلے ہمیں بھی ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ جی اس کا سر جو ہے وہ سائز سے بڑا ہے، تو یہ اب نارمل بھی ہو سکتا ہے اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کی وہ اشارتاً بات کرتے ہیں، ظاہر ہے ایک دیندار بندے سے تو ان کو بات کرتے ہوئے بھی آئے گا۔ تو وہ میں آج اپنی یعنی وائف سے جب بات کرتا ہوں، میں نے کہا جی بات ان کی درست تھی کہ یہ اب نارمل ہے، کیونکہ وہ سپر جینیس ہے ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا یہ نارمل سے اوپر ہے، لیکن اب نارمل اس طرح کا نہیں، دوسری طرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اب مجھے بتائیں اگر میں اس قسم کی کوئی ڈاکٹروں کے مشورے والی بات مان لیتا، اللہ کے حضور بھی مجرم ہوتا اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے، تو کسی کو نہیں پتا۔ اور اگر پتہ بھی ہو تب بھی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس طرح کے جو بچے ہیں وہ ماں باپ کے لیے آزمائش ہے دنیا میں، اور جنت کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ان کی خدمت کر کے جنت کمانی ہے، ان کو دنیا سے ختم تو نہیں کرنا۔ تو اس لیے اس قسم کی چیزیں دماغ میں نہ لایا کریں اور اللہ پر توکل کریں۔ اور پھر میں یہ بات کروں گا، اگر یہ بچے کی نشو و نما ٹھیک بھی ہو، مجھے بتائیں اس چیز کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس بچے کو کوئی مرض نہیں ہوگا، اسے گردن توڑ بخار نہیں ہوگا اور ہمیشہ کے لیے اپاہج نہیں ہو جائے گا؟ ہمارے محلے میں آلموسٹ کوئی 8-9 مہینے کا بچہ تھا، بالکل ٹھیک تھا۔ تو وہ بچہ بستر کے کنارے پر تھا، یہ کوئی 6-7 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کا والد نا وہاں پہ نماز پڑھنے لگا تو وہ اپنے باپ کو دیکھ کے نا اس کی طرف اس نے یوں ہلنے کی کوشش کی، بالکل کنارے پہ لیٹا ہوا تھا۔
تو اس نے کہا چلو میں نماز پڑھ کے اس کو دیکھتا ہوں. نماز وہ پڑھنا شروع ہوا ہے، اسی دوران بچہ تھوڑا سا سرکا تو وہ دھڑام سے نیچے گر گیا اور اس کا سر نیچے لگا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور کئی ایسے بچے ہیں جو اس طرح گرنے سے مرے نہیں ہیں لیکن دماغی کوئی ان کو مرض لاحق ہو گیا. تو یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بالوں کی بینائی چلی جاتی ہے، بالکل ٹھیک پیدا ہوئے تھے، اشوب چشم ہوا، بینائی چلی گئی. آج تو ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں شعبہ چشم کو، لیکن تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں کہ لوگوں کی بینائی آج بھی ایکسٹرا آرڈنری کو کیس ہو جاتا ہے اس طرح کا، ہمیشہ کے لیے بینائی چلی جاتی ہے، واپس بھی نہیں آتی. تو کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس سے بڑی چیز ہو سکتی ہے کہ کوئی بے دین ہو کے مر سکتا ہے. وہ ماں باپ کے لیے زیادہ اذیت ناک چیز ہے. دنیا میں تو انسان تکلیف سے چلا گیا، چلو آخرت بن جائے گی. تو لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو دماغ میں نہ لایا کریں، اس طرح کے بچوں کی خدمت کریں اور جنت کمائیں. باقی دنیا تو عارضی ہے، انسان نے مر جانا ہے. اصل زندگی تو آخرت کی ہے، وہاں پہ انسان کو یہ ساری چیزیں صحیح حالت میں مل جائیں گی انشاءاللہ.